ایک دفعہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ ایک بات سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے شپدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کا جواب دے گا وہی شہزادی سے شادی کرے گا۔ اس پر ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام آدم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ آدم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے، اور اسی ملک کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولا، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو پھر تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ آدم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی خواہش ماننی پڑ گئی۔ آدم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقرر وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچا بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ ہاں، اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ آدم کچھ دیر خاموش رہا اور شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی کہ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر آدم پر تھی۔ آدم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ کی آواز دربار میں بلند ہوئی۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور آدم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا کہ وہ تیزی سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ آخر آدم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا، 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 مبارک ہو۔ ملکہ کی آواز کے ساتھ شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئے اور محل مبارک کے بعد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ آدم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس پہ یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے آدم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ آدم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم نے اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان پختہ ہے۔ بادشاہ بولا، شاباش، ہم خوش ہیں۔ آدم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ قلم کا وار تلوار کی وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ کیا تم نے ثابت کر دیا کہ تلوار کی قلم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں؟ لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ آدم نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں،
میری جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے کام کرتا جاتا ہے۔ بادشاہ نے آدم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو گواہ رہنا، میں نے حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ دوستو، بے شک اصل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور دوسرا قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے، اور تیسرا دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں ہی وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے کام کرتا رہتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی نیو ویڈیو آپ کو جلد سے جلد ملتی رہے۔ شکریہ۔